الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز و دوستو بزرگو، جیسے اللہ بڑے ہیں، اللہ کا دین بھی بہت بڑا ہے، اللہ کا دین بہت بڑا ہے، اس لیے یہ دین بڑی بڑی مخلوق اللہ کی وہ اس کو اٹھانے سے عاجز آ گئی۔ اللہ نے اس کو پیش کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اس کو اللہ نے زمین پر، آسمانوں پر اور پہاڑوں پر پیش کی، اور یہ کتنی بڑی مخلوق ہے یہ۔ اللہ خود فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ بَنَاهَا، کہ تمہارا بنانا مشکل ہے، ان کا بنانا مشکل ہے، تو یہ تو بڑی مخلوق ہے ہاں؟ تو یہ بڑی مخلوق بھی اس چیز کو اٹھانے سے عاجز آ گئی، بہت بڑی چیز ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وحی کا سلسلہ چلتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گرمی کے موسم میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آ جاتی تھی، اور کبھی آپ سردی میں ہوتے اور آپ پر وحی کا سلسلہ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ چھوٹ جاتا، اتنی بڑی۔ اور بھائیو عزیز و دوستو، یہ دین اللہ کی نعمت بھی ہے، بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے اس کو نعمت فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ نے نعمت دی ہے، اور یہ نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ شانہ کی امانت بھی ہے، یہ امانت ہے، اس لیے یہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ جو امانت ہوتی ہے اس امانت کا حساب بھی ہوتا ہے، اس کا سوال بھی ہوگا کہ اس امانت کا حق کیا ادا کیا، اس امانت کا کیا حق ادا کیا۔ اس لیے آتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو اس امانت کے بارے میں جواب طلب کیے جائیں گے، نبیوں کو جواب طلب کی جائے گی، نبیوں سے جواب طلب کی جائے گی، امتوں کو بلائی جائے گی، اور امت سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایمان کیوں قبول نہیں کیا، کہا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے۔ امت جھٹلائے گی اپنے نبیوں کو، تو اللہ تعالیٰ شان و نبیوں کو بلا کر پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے، اللہ تو جانتے ہیں، عالم بیدات الصدور ہیں، علام الغیوب ہیں، ساری چیز کا علم اس کو ہے، اللہ کو ہے، لیکن چونکہ انصاف کا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔
یہ اللہ کے یہاں جواب دہی بہت بڑی چیزیں ہیں بھائی دوستوں۔ تو فرمایا کہ نبیوں کو بلایا جائے کہ یہ امت کو آپ نے سامان نہیں پہنچائی، انبیاء علیہ السلام کہیں گے ہم نے تو پہنچائی ہے، کہتے ہیں کون گواہ ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیا ہے۔ کتنی بڑی عدالت لگی کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، اتنی بڑی اولین و آخرین کی مجموع کے سامنے نبیوں کو بلا کر اس چیز کا سوال ہو رہا ہے۔ بھائی عزیز و دوستو، کیا معمولی چیز ہوگی؟ تو آتے ہیں امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ تو اس نبیوں کو گواہ طلب کی جائے گی، تو ان انبیاء علیہ السلام کہیں گے ہاں ہمارے گواہ موجود ہیں۔ کون ہے؟ کیا کہ امت محمدیہ جو ہیں وہ میرے گواہ ہیں، ہمارے گواہ ہیں۔ تو وہ قومیں کہے گی کہ جس وقت تو یہ لوگ ہم تھے تو ان کا وجود بھی نہیں تھا، یہ کیسے گواہی دیں گے یہ قوم، یہ امت؟ یہاں دو چیزیں ہیں، اس امت کا اعزاز بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ شان و اتنا بڑا کام کریں گے، اتنا بڑا نظام چلائیں گے کہ امت کون ہے، یہ امت کا مقام بتائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ خود گواہی دے دیتے اس کی کہ نہیں تم جھوٹ کہہ رہو، لیکن اس امت کو مقام بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی امت ہے یہ۔ کیوں یہ امت ہے بڑی بھائیو عزیز و دوستو؟ اس لیے کہ اس کو کام بہت بڑا ملا ہے، بہت بڑا کام ملا ہے، نبوت والا کام اللہ نے اس امت کے حوالے کیا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر وہ امت جب امت یہ گواہی دے گی کہ ہاں آپ کے نبیوں نے، آپ کے رسول نے ان کو آپ کا دین پہنچا دیا، تو وہ نبی پوچھیں گے، وہ قوم کہے گی کہ آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ ہاں کہ آپ نے ہم پر ایک نبی اتارے، آپ نے کتاب اتاری، اس کتاب میں آپ نے سارے احوال اگلے نبیوں کے بیان کیے۔ اگر آپ کی کتاب سچی ہے، آپ کے نبی سچے ہیں، تو ہماری باتیں بھی سچی ہیں، جب جا کے وہ نبی کو چھٹکارا ملے گا۔ ہمارے دوست بزرگ ہو، اس لیے یہ ہم معمولی نہ سمجھیں کہ چلو جی میں آیا اس دین کو اختیار کریں گے، جی میں آیا اس کو کریں گے، نہیں آیا چھوڑ دیں گے۔ نہیں نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر، بہت بڑی ذمہ داری۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سارے صحابہ کو جمع کر کے یہ بات پوچھی تھی کہ بتاؤ میں نے اس امانت کو تم تک پہنچایا نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس امانت کو ہم تک پہنچائی ہے۔ پھر فرمایا کہ اتنا ہی نہیں، آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے اس امانت کا حق بھی ادا کر دیا۔ پھر اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، کہ اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کی گواہ تو ہیں کہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچا چکا ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اب تم میں جو حاضر ہے وہ تمہاری ایک ذمہ داری ہے کہ تم اس کو لے کر چلو۔ حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ملیوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا یہ بات کتابوں میں ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کیا ایمان کے بعد کہ اب میرا کیا کام ہے؟ انہیں پوچھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ کیا یہ کوئی حدیث کی کتابوں میں آپ نے پڑھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں نے یہ الفاظ کے ساتھ نہیں پڑھا، کہ کوئی حدیث میں نے نہیں پڑھی۔ بہت بڑے محدث تھے وہ۔ پھر فرمایا کہ جو بھی حضور کے زمانے میں ایمان میں داخل ہوتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ ہر ایک وقت اس کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ دین دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت طفیل ابن دوسی رضی اللہ تعالیٰ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور آئے مکہ میں طواف کے لیے، تو لوگوں نے باہر ہی سے ان کو بہکانا شروع کر دیا کہ آپ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو وہاں ایک شخص ہے محمد جس کا نام ہے، قریش کا جوان ہے، وہ لوگوں کو اپنے دین سے بہکا رہا ہے، لوگوں کو بے دین بنا رہا ہے۔
اور فرمایا کہ آپ اس کے کلام کو مت سننا۔ وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور ہوشیار بھی تھے، تو انہوں نے اپنی ہوشیاری میں کیا کیا، اپنے کان میں روئی ڈالی کہ یہ کلام بھی میرے کان میں نہ پڑنے پائے، بھولے سے بھی نہ پڑ جائے، اس لیے کیا کیا انہوں نے کان میں روئی ڈال دی۔ پھر طواف کر رہے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، بس تھوڑی ہلکی ہلکی سی بنبناہٹ کی آواز کچھ کان میں پڑ گئی، تو سوچنے لگے میں تو بڑا شاعر ہوں، میں کیا ان کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا کہ ان کا کلام حق ہے یا باطل ہے؟ ایسا کر کے روئی نکالی اور کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے لگے۔ بس جیسے کلام سنا، اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں آپ کا کلام کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے اور سنا، اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں، یہ دین کو میں اپنی قوم میں لے جا کر پہنچا دوں۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا یہ اپنے آپ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ذمہ داری مجھ پر ہے، اس کو مجھے دوسروں تک پہنچانی ہے، یہ میرے اوپر ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری۔ پھر وہ گئے اپنی قوم میں، پہلے ان کے والد صاحب ملے، تو والد صاحب سے فرمانے لگے کہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا، کہا کہ میں ایک دین لے کر آیا ہوں، اگر آپ اختیار کرو گے تو میری اور آپ کی رشتہ داری باقی رہے گی۔ ابا سے یہ بات کی، اماں سے اس طریقے سے بات کی، بیوی سے بھی یہی کہا میرا تیرا تعلق نہیں رہے گا جب تک کہ اس دین کو نہ اختیار کرے۔ یہ تو ایمان میں داخل ہوئے، قوم کے سردار تھے، قوم کے پاس گئے اور قوم نے ان کو جھٹلا دیا، قوم نے اس کو جھٹلایا کہ نہیں ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ سردار تھے تو بڑی ناموسی آئی کہ میری قوم نے مجھے جھٹلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے لیے آپ بد دعا کر دیں کہ اللہ میری قوم کو ہلاک کر دیں کہ میری قوم نے میری بات کو نہیں مانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ اب اللہ کے نبی میری قوم کے لیے بد دعا کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قوم دوست کو ہدایت دے دے، کہ اللہ قوم دوست کو ہدایت دے دے، یہ حضور مانگ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اب جاؤ، پھر جاؤ، پھر حضور نے بھیجا، پھر وہاں گئے تو پھر سارے قبیلے والے جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو 80 افراد کو لے کر مدینہ پہنچے ہیں یہ، 80، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محدث بھی تھے۔ تو بھائی عزیز و دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین جیسے نعمت ہے ایسے ہی اللہ کی امانت بھی ہے۔ صحابہ اس کو سمجھتے تھے، اس لیے فرماتے تھے صحابہ جب کسی دریاؤں کے کناروں پر جا کر کہتے تھے اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ کے کچھ بندے اس دریاؤں کے پار بھی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں تو ہم اللہ کے اس دین کو وہاں تک لے جا کر پہنچائیں گے، یہ کہتے تھے۔ انہوں نے یہ ٹھانی تھی کہ اللہ کا دین پہنچے۔ طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16-17 سال کی عمر اسپین میں پہنچے، تین جماعتیں بنی تھی، تین، ایک محمد بن قاسم نے ہندوستان کی طرف تشریف لائے اور طارق بن زیاد یورپ میں آئے، اور عقبہ بن نافع جو تھے وہ افریقہ کے ممالک میں گئے۔ تینوں کی یہی عمریں تھیں، 16-17 سال 18 سال کے قریب، اور انہوں نے کہا طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کشتیوں میں آگ لگاؤ، کیوں کہ واپسی کا ارادہ بھی وہاں آئے دل میں کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے، یا تو اللہ کا دین یہاں زندہ ہوگا یا ہماری قبریں یہاں بن جائیں گی۔ ایسے عزم لے کر چلیں بھائی۔ آج بھی ہم سب ہیں لیکن کبھی ہم نے عزم ہی نہیں بنایا۔ میں خود اپنی جانچوں، میرے خاندان میں، میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں، میری بستی میں اللہ کے دین کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی بے چینی نہیں آ رہی ہے، بے چینی نہیں آ رہی، اور حضور اتنے بے چین رہتے تھے کہ اللہ کو تسلی دینی پڑتی تھی۔ آپ اتنے بے چین رہ جاتے تھے کہ اگر یہ ایمان میں داخل نہیں ہے تو کیا ہوگا ان کا۔ اللہ تسلی دیتے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا،
کہ اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے؟ ایسی حضور پر کیفیت رہتی تھی بھائی۔ ایک عجیب چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت، ہمیشہ آپ توازن، ہمیشہ آپ غم زدہ رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے۔ اور یہ کیفیت کب تک تھی؟ آخری سانس تک رہی ہے، یہ میری قوم کا کیا ہوگا، میری قوم کا کیا ہوگا۔ بھائی عزیز و دوستو، اللہ کرے کہ یہ نبوت والی فکر اللہ ہمیں نصیب فرمائے، یہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو ہم سب ذمہ دار ہیں، سب ذمہ دار ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک میں بہت مرتبہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ عجیب چیزیں ہیں، وہ جو کیفیت تھی حضرت مولانا الیاس صاحب، یہ ایسے محنت نہیں چل پڑی، ایسے نہیں چلی، یہ بہت اس پر حضرت کا رونا روئے ہوئے ہیں، زندگی بھر اس میں گزارا ہے۔ ہم نے تو مشائخوں سے سنا، میاں محراب صاحب سے میں نے خود سنا، فرماتے تھے کہ حضرت اتنا روتے تھے کہ جیسے کسی کو کسی نے درخت پر باندھ دیا ہو اور باندھنے کے بعد کوئی ان کو کوڑے لگا رہا ہو، اور اس کوڑے لگانے والے کے بعد جو آہو پکار چیخیں نکلتی ہے، ایسے حضرت کی چیخیں نکلی۔ اب بتاؤ ان پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، میوانی سفر تھا، بیل گاڑی سے چلتے ہوئے حضرت بیل گاڑی اونچائی کی طرف چل رہی تھی، اونچائی پر، چڑھان پر، تو ایک دم سے اودل پڑی، ٹوٹ گئی، کوئی رسی وغیرہ ٹوٹ گئی تو سب گر گئے، چوٹ آئی، اور حضرت فوراً اٹھ کر چل پڑے۔ سب رفقا تھے حضرت کے، تو حضرت سے فرمان لگے کہ حضرت ہم گرے ہیں، ہمیں چوٹ لگی ہے، آپ تھوڑا سا توقف کر لیں پھر آگے چلیں گے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کیا بات فرمائی؟ فرمایا کہ تمہیں ہمارا گرنا نظر آتا ہے، مجھے امت جہنم میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ فرمایا کہ تمہیں ہمارا گرنا نظر آتا ہے، مجھے امت جہنم میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کیفیت تھی بھائی، تو یہ نبوت والی کیفیت ہے۔ اللہ کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ بے چینی، بے قراری، یہ چیز ہیں جو امت کے دلوں کو کھینچتی ہے، پھر ہدایت چیر کر اندر میں داخل ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں ہو جاتی، یہ محنتوں سے، قربانیوں سے، رونے دھونے سے، اور پھر فرمایا کہ ایک دل کی کیفیت بنانے سے یہ بات چلتی ہے۔ پھر ایسے صحابہ جہاں چلتے تھے وہاں اللہ کے دین زندہ ہوتا، مٹھی بھر تھے، ہتھیار نہیں تھے، سامان نہیں تھے، بے یار مددگار تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بھائیوں، نہ کوئی اسباب ہیں، لیکن جہاں چلتے تھے وہاں اللہ تعالیٰ شان و اس فضا کو قائم فرما دیتے تھے۔ یہ جو افریقی ممالک ہیں، افریقی ممالک، تیونس، مالی، سینیگال، یہ سارے چیزیں ہیں نا، وہ جزائر، اور یہ پہلے کچھ عرب ممالک نہیں تھے، یہ صحابہ کی آمد سے یہ لوگ نے محنت بھی کی، دین بھی ہوا، اور ان کی زبانیں بھی بدل گئی، ان کی زبانیں بھی عربی زبان بن گئی، اب یہ عرب کہلا رہے ہیں۔ دیکھو بھائی کیسی محنت کی ہوئی، اور اللہ کریں بھائیو ہمارا وجود بھی اسی لیے ہے، ہمارا وجود بھی اسی لیے ہے، بڑی بڑی صلاحیت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ ایک ایک امتی کے پیچھے اللہ نے ہدایت کو چھپائی ہوئی ہے، ایک ایک کے پیچھے۔ پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ شان ہو کیسے ہم سے کام لیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، تم کیا چاہتے ہو، بندوں کی چاہت بنے اور اللہ نہ کرے بھائی دوستوں۔ اور ایک پکی تکی بات ہے کہ امت کامیاب اسی وقت ہو سکتی ہے جب تک کہ امت کی زندگی میں دین آئے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ امت کا بھلا ہو، امت ترقی کریں، امت کے حالات ٹھیک ہو جائیں، سب کی چاہت ہے، ہر ایک بندے چاہے دیکھو، لیکن بھائیو طریقہ وہ نہیں ہے جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ وہ طریقہ اگر آج بھی وجود پکڑ لیں تو آج بھی امت کو ہدایت اللہ دے دیں۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس زمانے میں جس طریقے سے قرن اول میں جس طریقے سے امت کی اصلاح ہوئی ہے، اسی طریقہ اگر آج بھی وجود میں آئے تو اللہ آج بھی امت کی اصلاح فرما دیں۔
آج بھی امت کی اصلاح آج بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو آج تو ہم لوگ سب رونا روتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، برائیاں عام ہو رہی ہے۔ یہ برائیاں عام نہیں ہو رہی ہے، برائیاں حضرت جی فرماتے تھے برائیاں کیوں ہیں کہ بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے تو بشر آنے والی ہے نا۔ بے دینی کیوں ہے؟ تاکہ دین نہیں ہے تو بے دینی ہے۔ جب یہ دین آ جائے گا تو بے دینی اپنے آپ چلی جائے گی۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب یہ آئے گا تو حضرت جی نے ایک مثال دی عجیب، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مثال دی۔ کیسی مثال دی؟ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اندھیرا ہے، ہم سب مل کر چلائیں کہ اندھیرا دور ہو جائے، اندھیرا ہے اندھیرا ہے، تو کیا یہ دور ہو سکتا ہے؟ تاکہ کوئی سمجھدار ایک روشنی جلا دیں، ایک موم بتی جلا دیں تو یہ اندھیرا اپنے آپ دور ہو جائے گا۔ تو دین لانے کی محنت، جب دین آئے گا تو بے دین اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ پھر ایسا زمانہ آیا ہے، اللہ اکبر، ایسا زمانہ آیا ہے کہ اللہ نے پتھروں میں سے کلمے کی آوازیں آنے لگی۔ کہاں سے؟ پتھروں میں سے، اور بوٹوں میں سے آوازیں آنے لگی، اور جنگل کے جانوروں میں سے آوازیں آنے لگی۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا اپنی، ایک بھیڑیے نے آ کر اس کی بکری پر حملہ کیا تو وہ اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑا اور اس نے اپنی بکری سے چھڑا لی بھیڑیے کے منہ سے۔ تو بھیڑیا 2 پاؤں پر کھڑا ہو گیا، جیسے کتا بیٹھے نا پیچھے جیسے بیٹھتا ہے اپنی دم پر، اور آگے کی 2 ٹانگیں کھڑی ہو کر کھڑا ہو جائے، ایسے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ اور اس نے کہا، اس بھیڑیے نے اس چرواہے کو، کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے میری روزی میرے منہ سے چھین لی؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ تو وہ چرواہا تعجب کرنے لگا کہ یہ بھیڑیا کلام کرتا ہے جیسے انسان کلام کرتا ہے۔ بھیڑیے نے ایسے کلام کیا تو پھر کہنے لگے کہ تجھے میری اس کلام پر تعجب آتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ تجھے میرے کلام پر تعجب آ رہا ہے، میں اس سے اور بڑی بات تجھے بتاؤں۔ کہا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، اور جس کا نام محمد ہے، تو ان کے پاس چلا جا اور اس کے دین کو اختیار کر لے۔ یہ دعوت کس نے دی؟ بھیڑیوں کی زبانوں سے اللہ نے اس کلمے کو نکالا ہے۔ 2 بھائی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پہچان کر بتا دیا کہ کون لوگ آئے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کا قصہ میں آپ کو بتاؤں؟ حضور نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری ہیں؟ دونوں اسلام میں داخل ہو رہے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں خود بتاؤں آپ کے ساتھ کیا واقعہ بیان ہوا۔ واقعہ یہ ہوا، حضور نے فرمایا، کہا کہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہ ہوا کہ وہ باپ، جب ان دونوں بچوں کا باپ تھا، ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو باپ نے بچوں سے کہا کہ بیٹو، میں اگر چلا گیا اور تمہاری کوئی حاجت تمہیں پیش آ گئی تو گھر میں یہ بت رکھا ہے، اس بت کے سامنے چلے جانا اور اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کرنا اور ان سے اپنی حاجت کو مانگنا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں نے حاجت پیش آئی، اس بت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے اپنے حاجت مانگی۔ بت میں سے آواز آئی کہ بتوں کی پرستش کا زمانہ چلا گیا۔ بت کیا کہہ رہا ہے؟ بتوں کی پرستش کا زمانہ چلا گیا، اب ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، یثرب چلے جاؤ، یثرب جاؤ، مدینہ کو یثرب کہتے ہیں، یثرب چلے جاؤ اور اس نبی پر ایمان لاؤ۔ تو کیسے آئے؟ بھوتوں کی اجازت سے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی فضا بنی ہوئی تھی کہ ہر ایک میں یہ چیزیں پیدا ہونے لگی۔ بھائی یہ ہمارے قاری ظہیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آیا، ایسی فکروں میں لوگ لگے، جوان بڑے چھوٹے، ہر ایک میں فکریں تھی اللہ کے دین، تو پھر دنیا میں دین چل رہا تھا۔ آج دیکھیں بھائیو عزیزو، ہم سب دنیا کی فکروں میں چل رہے ہیں۔ دنیا کیسے دلہن بنی ہوئی ہے؟ دنیا کیسے بن رہی ہے؟ دلہن بنی ہوئی ہے۔ کسی جگہ جاؤ تو نقشے بدل رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہاں پہلے کیا چیز تھی اور کون سی کیا چیز۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے حافظ پتیل صاحب جو انگلینڈ کے ذمہ داروں میں تھے،
تو حافظ صاحب کو بلوایا، حرم میں ملاقات ہوئی اور فرمایا مولانا یوسف صاحب نے کہ حافظ صاحب دیکھو یہ یورپ والے اس مکہ اور مدینہ کو یورپ بنانے کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو کیسے یورپ بنا لیں، ان کی فکر و محنت ایسی ہے۔ حافظ صاحب تم جاؤ اور ایسے محنت کرو کہ یورپ جو ہے مدینہ اور مکہ جیسا بن جائے۔ اور واقعی میں حافظ صاحب گئے، محنت شروع کی۔ اللہ اکبر، کسی نے یورپ دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپ میں اللہ نے کیا دینداری پیدا کر دی۔ اگر پہلی صف میں ہمارے یہاں بات کر رہا ہوں، پہلی صف میں 1:50 پر اذان ہوتی ہے جمعہ کی اذان ہوتی ہے۔ مسجد جو کھولتے ہیں وہ 12:15 پر کھولتے ہیں، تو 12:15 پر لوگ دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے 20 منٹ اگر آپ نے 12:40 تک اندر میں داخلہ نہیں ہوا تو آپ کو پہلی دوسری صف میں جگہ نہیں ملے گی، ایسے۔ اور نماز کب ہوگی؟ 2:10 پر بندہ کیسے؟ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ امام صاحب نے اذان بھی پڑھ دی، خطبے کی تیاری میں لوگ ابھی تو باہر ادھر ادھر میں مشکل سے پہلی صف پڑی ہوئی تھی، مشکل سے۔ وہ یہاں کی ایک مسجد سے، یہ لیسٹر کی بات، ایک مسجد سے چھٹیوں کے دن میں جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہے، ایک مسجد سے 15 جماعتیں نکلتی ہیں۔ کتنی جماعتیں؟ 15 جماعتیں۔ ابھی پچھلی چھٹیوں میں تھا وہاں پر، میں نے دیکھا کہ وہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ایک جماعتوں میں کوئی 15 کوئی 20، اور ایک مسلسل تمام مساجدیں بڑی ہوئی ہیں، کوئی مسجد ایسے خالی نہیں ہے کہ جہاں مسجد جماعت نہ ہو۔ اور وہ جو پڑھنے والے جو طلبہ اسکول کے ہوتے ہیں نا، اس میں اکثر و بیشتر حفاظ کرام ہیں، اکثر و بیشتر۔ میں نے 2-3 مرتبہ میں نے دیکھا تو وہ سارے فجر کی نماز کے بعد ان کے جو لے کر چلنے والے وہ سب کو بٹھا دیتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو بھی یاد کرو، قرآن بھی یاد کر رہے ہیں، دین کی محنت بھی کر رہے ہیں۔ عجیب، میں ایک مرتبہ جا رہا ایک مسجد میں لیسٹر میں 4 بجے تقریباً میں جا رہا تھا وہاں، تو میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی کی بچیاں یونیورسٹی میں نکل کر جا رہی ہے اور بالکل کمپلیٹلی لباس پورا سر سے پیر تک ڈھکی ہوئی برقعے میں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی یہ مدرسہ کی طالبات ہیں جو اپنے گھروں پر جا رہی ہیں، اور وہ یونیورسٹی سے چھوٹ کر اپنے گھروں کی طرف جا رہی تھی۔ اور وہ طالبات کون سی تھی؟ اسکول سے پڑھی ہوئی بچیاں تھیں۔ اور اس جگہ پر اسی شہر میں نے مجھے بتایا کہ 100 بچیاں حافظ قرآن ہیں، عالمات تو بہت زیادہ، 100 بچیاں حافظ قرآن۔ کیسا؟ وہ فرمایا کہ ایک حافظ صاحب نے اٹھے اور فکر محنت شروع کی تو پورا ملک یورپ بدلا۔ عجیب بھائی، تو چونکہ اللہ نے یہ استعداد سب میں رکھی، یہ حافظ صاحب پر موقف نہیں ہے اور یہ ایک پر موقف نہیں ہے، تو جو اٹھے گا۔ حضرت مولانا فرماتے تھے نا، آپ کی بے چینی اور بے قراری پر آپ کے اہلیہ کہتے تھے کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ جو مجھے درد لگا ہوا ہے، اگر یہ درد تجھے بھی لگ جائے تو رونے والے ایک کی بجائے 2 ہو جائے، یہ 2 ہو جائیں۔ اگر یہ حضور والا درد مجھے لگ جائے تو بتاؤ ہماری کیفیت کیا بدلے۔ تو اللہ کریں بھائی، ایک بہت بڑی دین اللہ رب العزت نے ہم سب کو دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس امانت کو ادا کرنے کی، حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے بھائی، امت ہماری انتظار میں ہے کہ ان کو کوئی جائے، سمجھائے، بتائے، کوئی لوگ کھڑے انتظار میں ہیں بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ شان ہماری حال پر ہم فرمائے۔ ہم غفلت میں ہیں، ہمیں مطمئن ہو گئے، ہم تو بہت دیندار ہیں۔ نہیں بھائیو، عزیزو، دوستو، جب بے دینی کا سیلاب لگتا ہے نا، تو یہ سیلاب ایسا مت چکو کہ یہ بے دینی ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت فرماتے تھے، مثال دیتے تھے مولانا احمد ڈار صاحب کہ دیکھو جب سیلاب آتا ہے نا تو بڑی بڑی عمارتیں کو اکھاڑ کر نکال دیتا ہے،
تو بے دینی آتی ہے تو اچھے اچھے کو یہ اپنے دین سے دور کر دیتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ دین سے کیسے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، اسی لیے بھائی عزیز و دوستو بہت زیادہ فکروں کی ضرورت ہے، جتنی فکر بنے گی اتنا ہی ہم چلیں گے۔ بے فکر آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، بے فکر ہو جاؤ جو بھی کچھ ہو جائے کچھ بھی نہیں، ہمیں فکر مند ہو جاؤ گے تو اللہ آپ سے بہت بڑا کام لیں گے، اللہ آپ سب دن کی فکر کریں گے نا۔ ہاں، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، چند گھڑیاں محنت کرنی ہے، پھر راحت ہی راحت۔ حضرت مولانا فرماتے تھے، مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ دیکھو تھوڑی سی فکر محنت کر لو پھر بعد میں آرام ہی آرام ہے۔ اگر آپ تمنائیں بھی کرو گے کہ اللہ مجھے دوبارہ جا کر چلے لگا لو، تو کہتے ہیں اب وہ دن ختم ہو گئے۔ حیات الصحابہ میں واقعہ ہے، ایک باپ بیٹے کی تشکیل ہوئی، دونوں میں سے کوئی کہتا ہے، باپ کہتا ہے میں چلا جاؤں، بیٹا کہتا ہے میں چلا جاؤں، دونوں میں آپس میں ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ کیا کریں؟ کہا کہ پورا ڈالو، چٹھی نکالو، دونوں کے نام لکھے، چٹھی ڈالی گئی، پورا نکلا بیٹے کے نام سے، بیٹا اللہ کے راستے میں چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ حیات الصحابہ میں ہے، یہ واقعہ حیات الصحابہ میں۔ تو بیٹے کے نام چٹھی نکلی، بیٹا اللہ کے راستے میں چلا گیا اور کیا ہوا؟ شہید ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے باپ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ سے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیرے بیٹے کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ مجھے ساتھ فرمایا کہ تیرے بیٹے کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کو بلایا اور پوچھا، اور اللہ نے سارے حجاب اٹھا لیے، اللہ کے سارے حجاب اللہ نے اٹھا لیے۔ فرمایا روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے اس وقت بھی اللہ کی ذات پر ایک عظمت کا لباس ہوگا، حجاب ہوگا، اور اللہ نے تیرے بیٹے کو فیس ٹو فیس بات کی ہے، کوئی حجاب نہیں رکھا۔ اور فرمایا کہ بتاؤ تو کیا چاہتا ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ کیا باری تعالیٰ، اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے تاکہ 2 مرتبہ تیرے راستے میں شہید ہو کر آ جاؤں۔ شہادت کے بعد بھی تمنا ہے تو اللہ کے دین کے لیے شہادت کی ہے۔ خیر، پھر اس کے باپ کو خواب میں آیا، بیٹا بہت عالی شان جنت ہے، فرمایا کہ بیٹا کیا بنی؟ کہا کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا اکرام کیا ہے، بہت بڑا اللہ نے میرا اکرام فرمایا، اور فرمایا کہ ابا جان آپ بھی آ جاؤ۔ تشکیل کر رہے ہیں، تشکیل کب تشکیل کر رہے ہیں؟ خواب میں تشکیل کر رہے ہیں، کس کی؟ ابا کی تشکیل کر رہے ہیں، ابا آپ بھی آ جاؤ۔ پھر وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بیٹے نے مجھے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے راستے میں چلے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے باپ کو بھی بیٹے کے ساتھ کر دیا ہو۔ تو بھائی ایسے بڑا عرصہ ہے اللہ نے ہم سب کو یہ کھلا رکھا ہے۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کریں گے، لیکن اللہ ہمیں سبب بنا کر کریں گے۔ اللہ نے یہی طے کیا ہے، اس امت کے کندھوں پر رکھ کر اللہ ہدایت کو چلائیں گے۔ اللہ تو قادر ہے، ارادہ فرمانے وجود آ جائے، کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی عمل مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ انسانوں کے جسم میں جان پیدا کی اللہ نے، اور کیا ہے وہ چیز کسی کو پتہ بھی نہیں، اور ماں باپ کو بھی علم نہیں ہونے دیا کہ جان کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، کیا چیز آئے گی۔ ماں کے پیٹ میں تو پہلے جسم بنتا ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ روح پر ڈالی جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں، اللہ کا امر ہے، اس نے ارادہ کر لیا آ گئی، اور جب جاتی ہے تو یہ امر کیسے جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، ہمارے آنکھوں کے سامنے یوں کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، کیا ہوا کچھ نہیں۔ یہ اللہ قدرت والی ذات ہے اللہ کی۔ آپ ساتھ نے تو ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ اگر اپنے دین کا کام لینے پر آ جائے تو اللہ فاسق اور فاجر سے بھی لے سکتا ہے۔ پرندوں سے لیا اللہ نے، ابابلوں سے لیا ہے اللہ نے، حدود سے اللہ نے کام لے لیا ہے، اندھے سانپوں سے اللہ نے ہدایت دلائی ہے۔ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے، اندھے سانپ کو دیکھا بس ہدایت مل گئی، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ چیزیں ایسے قدرت ہے اللہ کی۔ ایک ہمارا دوست تھا ہمارے ساتھ، اس نے چوک لگایا، سلیم نام تھا اس کا،
اس نے کہنے لگا کہ میں نے کہا سلیم تیری ہدایت کا کیا سبب بنا؟ تو کہنے لگا کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا تو مجھے آواز آئی اسلم اسلم اسلم. میں تو سمجھ نہیں رہا کہ اسلم کیا کہہ رہا ہے. تو اس پر سے اس کا نام دیا اپنا سلیم رکھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سمجھا نہیں. میں نے گیا کسی مولانا صاحب کے پاس، بھائی یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو قبول کر لیا. میں تو قبول کر لیا، اور میرے ہاتھوں پر اللہ نے میرے خاندان کے 41 افراد کو اللہ نے ہدایت دی. کتنے افراد کو؟ 41 افراد کو میرے خاندان والوں سے، میرے ہاتھوں سے اللہ نے ہدایت دی. دیکھو اللہ نے کیا سبب بنایا. ہماری آپ کی محنت تھی، کچھ نہیں تھا. وہ قدرت والی ذات ہے بھائیو عزیزو، جب ارادہ کر لے تو وجود دے دیتے ہیں. لیکن سعادت ہماری ہے کہ مرتبہ یہ ہماری قسمت میں لکھی جائے یہ سعادت. تو سب کریں گے بھائی؟ کون کریں گے؟ ہاں سب کو کرنا ہے. مرتے کب تک کرنا ہے؟ نبی کی امت میں ہے. دیکھو صحابہ تو مرنے کے بعد بھی تمنا کرتے. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے نا، جب آخری سانس پر پہنچے بادشاہ نے کہا کہ اگر اسلام کو نہیں چھوڑا تو اس میں ڈال کر ختم کر دیں گے. تو جب لے جائے گئے تو رونے لگے. پوچھا کہ کیا ڈر گیا ہے؟ کہا کہ نہیں ڈرا ہوں. تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ رونا اس بات بڑھایا ہے کہ جسم میں صرف ایک جان ہے جو اس وقت چلی جائے گی اللہ کے دین پر. میری خواہش و تمنا یہ ہے کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی تو میں ساری جانیں ایک کے بعد دیگر اللہ کے دین پر خرچ کرتا چلا جاتا. کاش کہ ایک ہے جو ابھی چلی جائے گی اس پر مجھے افسوس اور رونا آیا. تو بادشاہ نے دیکھا یہ تو بڑے پکے ہیں اپنے دین پر. اس نے کہا کہ اچھا چھوڑ دو اس کو، لیکن ایک شرط پر چھوڑیں گے کہ تم میری پیشانی پر بوسہ دے دیں تاکہ میرا اعزاز رہے. تو انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے نہیں میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا تو میں تجھے پیسہ دیتا ہوں. بوسہ دیا. سارے ساتھیوں کو چھوڑے مدینہ منورہ تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے حق بنتا ہے کہ میں ان کی پیشانی کو بوسہ دوں. حضرت عمر اٹھے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. ایسے قیمتی حضرت ہے. تو بھائی عزیز دوستو اللہ ہمیں قیمتی بنانا چاہتے ہیں. قیمت ہماری پڑ جائے گی. حضرت مولانا الیاس صاحب یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جاؤ. کہا کہ ہدایت اللہ دیں گے لیکن تم اللہ کے مقربین بن جاؤ گے جیسے صحابہ بنے ہیں. تم اللہ سے جو مانگو گے اللہ اس کے فیصلے کر دیں گے. تو سب کریں گے نا بھائی. اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرما دیں. لیکن ہمت کرو، وقت کی تعین کے ساتھ چلو. ہم یہ نہیں کہتے آدھا دھن چلتے رہو، نہیں کچھ طے کرو، کچھ متعین کرو. جیسے ہماری تمام عبادتیں وقتوں کے ساتھ متعین ہوتی ہے نا. حج ہے، رمضان ہے نا، یہ تمام چیزیں ہیں. تو بھائی عزیز و دوستو اس طریقے سے ہم اپنے اوقات کو متعین کر کے بتاؤ کہ کون کب جائے گا. ہاں کھڑے ہو کر بتاؤ انشاءاللہ.